نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 140۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر یمسسکم پہنچا ہے تمہیں قرحٌ زخم، فقد تو یقیناً مسّا پہنچ چکا ہے القوم کافر قوم کو بھی قرحٌ زخم مثلہ اس جیسا، وتلک اور یہ الایام یہ دن ہیں نداولھا ہم بدلتے ہیں انہیں۔ تو دولہ کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، بین الناس لوگوں کے درمیان، و اور لیعلم اللہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے، و اور لے تاکہ یعلم جان لے اللہ اللہ الذین ان لوگوں کو آمنو سب ایمان لائے جو سب ایمان لائے، و اور یتخذ وہ بنائے منکم تم میں سے شہداء کچھ کو شہید، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا الظالمین ظالموں سے، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور انداز میں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو غزوہ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح کے زخم کھا چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح اور شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں یعنی مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو سکے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے، یعنی فتح کے بعد جو شکست ہوئی بے شک ان کی غفلت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اللہ نے معاف بھی کر دیا اس کے بدلے میں جو ان پر غم گراں ہوا۔ تو مطلب یہ کہ ایسا ہی غم کافروں کو بھی ہوا ہے، وہ بھی تو شکست، انہوں نے بھی تو جنگ بدر میں شکست کھائی، پھر جنگ احد میں ابتدا میں شکست کھائی، بلکہ وہ تو آخرت کے امیدوار بھی نہیں تھے، وہ تو آخرت کے بھی منکر تھے، لیکن تم لوگوں کو تو آخرت کی بھی امید ہے کہ آخرت میں اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ تو جنگ کے بارے میں احادیث کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور آپ کے سر مبارک پر جو خود تھی وہ ٹوٹ گئی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4075 میں موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اتنا جذبہ تھا، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اس نے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گیا اور پھر یہی ہوا، تو اس طرح باری باری 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ باقی رہ جانے والے 2 صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ باب نمبر ہے غزوہ احد یعنی 1789 مسلم کی حدیث۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، بہت بڑا معجزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
حفاظت کے لیے بھی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو درجہ دینا تھا، شہادت کا درجہ دینا تھا جو شہید ہوئے، اور یہ بھی آزمانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون اپنی جان دے سکتا ہے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شال تھا، اس کے ساتھ احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ خبر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی جذبے میں آ کر اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو یہ اتھینٹک بات نہیں ہے۔ تو میدان احد میں مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی، جو اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ چند صحابہ کی میدان احد میں جو شہادت ہوئی ان کے واقعات ہم یہاں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور ہم مزید جان لیں۔ علم حاصل کرنا ہے ہمارا مقصد۔ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن طیمہ بن عدی کو قتل کر دیا۔ اب میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر میرے چچا طیمہ کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کی جنگ کے لیے نکلے۔ عینین اس پہاڑ کا نام ہے جو احد پہاڑ کے سامنے واقع ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک وادی حائل ہے۔ بہرحال میں بھی لڑائی کے ارادے سے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا۔ جب احد میں پہنچے اور لڑائی شروع ہوئی تو میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جنگ کے دوران میں آخرکار ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مجھ سے قریب ہو گئے۔ میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینکا، نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور پار ہو گیا، اس سے وہ شہید ہو گئے اور میرا عہد پورا ہو گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو یہاں اس کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ پھر بعد میں وہ ایمان لے کے آئے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زندگی میں اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، کوئی کافر ہے، تو اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ اور حدیث سنیے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے روز ان سے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور پھر میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ چنانچہ یہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، جب دشمن سے مار کا آرائی ہو تو میری رزم آرائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آمین کہا۔ اب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا ہو اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے محض تیری خاطر لڑائی کروں، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور میری کان کاٹ ڈالے۔ میں جب کل کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں، یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے ہیں؟ میں جواب دوں، اللہ تیری خاطر۔ پھر تو مجھ سے کہے، اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، بیٹا، عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔ یہ مسترد حاکم میں موجود ہے۔ تو دیکھیں اتنا جذبہ، اتنی حرص اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی، اتنا بڑا شوق، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں لوگ مال و دولت پر حسد کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، مال و دولت کی حرص میں ہیں، تو وہ دور تھا کہ شہید ہونے کی حرص میں تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر شہادت کا رتبہ لینے کی حرص تھی۔
اللہم اجعلنا منہم۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب حنظلہ نے مارکہ آرائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اس حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ یہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ بس 2 چھوٹی چھوٹی سی احادیث اور ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ساری احادیث پڑھیں ان کے بارے میں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو وہ سیدنا معاصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ احد میں شہید کر دیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو وہ پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو سب کی سب احادیث جنگ کے بارے میں ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا اٹھا کر دیدار کرتا اور روتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے ایسا کرنے سے روکتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ آخر میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے، فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، آمین یا رب العالمین۔ آگے بھی جنگ کے بارے میں ہی ہیں آیات، اور ان کے بارے میں جو بھی احادیث ہوں گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کی سب پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔